الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا اور آپ کا سلیکشن ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کا کام کروانے کے لیے اپنے منتخب شدہ بندوں کو چنا کرتے ہیں۔ اللہ ہر ایک سے اپنا کام نہیں لیتے اور اللہ ہر ایک کو اپنی کام کی توفیق بھی نہیں دیتے، بلکہ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہی دیتے ہیں۔ آپ سے زیادہ ماشاءاللہ مالدار اور آپ سے زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور آپ سے زیادہ ماشاءاللہ خوبصورت انسان آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں تھے، لیکن اللہ پاک نے ان تمام میں سے آپ کا انتخاب کیا، اللہ نے ان تمام میں سے آپ کو چنا۔ بتاؤ یہ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور اس پر مجھے اور آپ کو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو کہ آخر میرے اندر کیا صفات ایسی تھی، میرے اندر کیا خوبی ایسی تھی، میرے اندر کون سی ایسی بات تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ماشاءاللہ اپنے راستے میں گجرات تک قبول کر لیا۔ ہمارے نظام الدین کے بزرگ فرما رہے تھے، ایک عورت جب چلے میں نکلتی ہے تو اللہ کے کتنے احسانات ہوتے اس پر۔ سب سے پہلے اللہ نے آپ کے شرائط پورے کیے، کہ روزہ لگ گئے، عشرہ لگ گیا، آپ کے محرموں کے 4 مہینے لگ گئے، پھر گھر کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود، بچوں کی مسئلے اور ماں باپ کے، ساس سسر کے ساری مشغولیوں کے باوجود اللہ پاک نے آپ کو نکال دیا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلا کام ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں یا آپ کو ایک کیا کہتے ہیں ایڈوائس دوں کہ اتنا کام تو ضرور کریں کہ روزانہ کم سے کم 2 رکعت نماز صلاۃ الشکرانے کی پڑھ کر کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے نکالا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر اگلی نعمتوں کے دروازے کھلواتا ہے۔ سنو میری بات، اللہ کی نعمتوں کا شکر اگلی نعمتوں کے دروازے کھلواتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نعمتوں کے چھیننے کا سبب بن جاتی ہے۔ میں آپ کو سچ کہہ رہا، ایک دم صاف بات کہہ رہا، اس لیے خوب میری بہنوں اللہ کا شکر کریں، خوب اللہ کا شکر کریں۔ جتنا شکر کے ساتھ چلو گی اتنا حفاظت رہے گی، ورنہ بعض مرتبہ وقت لگانے کے بعد دلوں میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، دلوں میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو چلہ لگ گیا، ہمارے تو 2 چلے لگ گئے، ہمارا تو بیرون کا سفر ہو گیا، پھر اندر میں کچھ نئی چیزیں بننی شروع ہو جاتی۔ یہ خود بینی کہتے ہیں کہ انسان خود کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس کی نگاہ اللہ کی ذات پر سے ہٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہر قدم پر میری بہنوں اپنے دلوں میں تو یہی بات رکھیں کہ میں تو کچھ نہیں ہوں، بس میرا اللہ مجھے چلا رہا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، مجھے میرا اللہ چلا رہا ہے، اور موت تک بس اللہ ہمیں اور آپ کو چلاتے رہے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا کام میں استقامت کیا ہے؟ حضرت نے کہا 20 سال 25 سال 30 سال کام کرنا کام میں استقامت نہیں ہے، کام کرتے کرتے مر جانا یہ کام میں استقامت کی بنیاد ہے، کہ میری اور آپ کی موت اس کام کو کرتے کرتے ہو جائے، ورنہ چلہ 4 مہینے کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اعزازی چیز نہیں ہے۔
کہ بہن آپ کے کتنے چلے لگے، بہن آپ کے بیرون کے کتنے سفر ہوئے، یہ کوئی اعزازی بات نہیں ہے، بلکہ کام کرتے کرتے ہم سب کی موت کام کرتے ہوئے آ جائے اور موت کے وقت میرے اور آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے اور اللہ قیامت کے دن میرے اور آپ کی کامیابی کا اعلان کر دے، یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے۔ اس کے لیے میری بہن خوب اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات، ایک تو ہم زبان سے اللہ کا شکر ادا کریں، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن حقیقی معنوں میں اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کو صحیح استعمال کرنا، یہ حقیقی معنوں میں شکر ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاؤں کہ آپ نے کسی غریب کو 100 روپے کا نوٹ دیا، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مصیبت زدہ، آپ نے اس کو 100 روپے کا نوٹ دیا، آپ نے دیکھا کہ فوراً وہ 100 روپے لے کر گیا اور اس نے جلدی سے ہوٹل میں سے کھانا لیا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ 2-3 دن سے بچے بھوکے تھے، اس نے ان پیسوں سے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، وہ زبان سے آپ کا شکر ادا کرے نہ کریں، لیکن اس عمل سے آپ کے دل کو خوشی ہوگی، آپ خوش ہو جاؤ گی اور اگلی مرتبہ 100 روپے نہیں 500 روپے دو گی کہ یہ آدمی قدردان ہے، یہ عورت قدردان ہے۔ لیکن ایک فقیر کو یا ایک مسکین کو آپ نے 5 روپے 10 روپے 20 روپے دیے، اس نے زبان سے تو آپ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جو ہے اس کا بدلہ دے، لیکن اس نے 20 روپے جا کر شراب پی لی، جوا کھیل لیا، سٹا کھیل لیا۔ تو ایمانداری سے بتاؤ، کیا اس کے زبانی شکر سے آپ خوش ہوگی؟ جب کو آپ کو پتا ہے کہ اس نے آپ کے 20 روپے غلط جگہ استعمال کیے، تو زبانی شکر اس وقت کچھ اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ آپ ناراض ہو جاؤ گے، آئندہ کے لیے نیت کر لو گی کہ اب اس کو 5 روپے بھی نہیں دینا۔ ایسے میری بہن، ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت اللہ کے راستے کی دی ہے، ہم زبان سے تو شکریہ ادا کریں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، لیکن جیسے کوئی نے کسی چیز کو ہمارے حوالے کیا ہے، ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنا۔ آج جیسے 4تھا دن ہے آپ کا، تقریباً پورا چلہ پڑا ہے، اب یہ پورا چلے کا وقت سب سے پہلی بات تو امانت ہے۔ سنو، امانت ہے، امانت، اور امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، امانت میں خیانت اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والے کا ایمان موت سے پہلے سلب ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ وقت امانت ہے، اس کو امانت کے ساتھ گزاریں، جیسا ہمارے بڑے بتا رہے ہیں اس اعتبار سے گزاریں اس کو۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کے سارے عمل میں بتاتا ہوں، بس اپنے اللہ کے راستے کے 24 گھنٹے اس طرح گزریں۔ 4 عمل میں بتاؤں گا، ایک دعوت، ایک تعلیم، ایک عبادت اور ایک خدمت۔ ان 4 عملوں میں اپنے اوقات کو گزارنا ہے، کوئی 5واں کام نہیں کرنا۔ پہلا دعوت، دوسرا تعلیم، تیسرا عبادت اور چوتھا خدمت۔ کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا دعوت میں گزرے، اللہ کی بڑائی بولنے میں، اللہ کی قدرت سمجھانے میں، اور بندیوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں گزریں۔ دوپہر کی تعلیم میں، صبح کی تعلیم میں، خدمت کے نام پر بہت ساری عورتوں سے آپ کا اختلاط ہوگا، میل جول ہوگا۔ آپ کے پاس آنے والی ہر بہن اللہ کی بڑائی سن کر جائیں، آپ کے پاس آنے والی ہر بہن کو آپ اللہ کی قدرت سمجھاؤ گی، اللہ کی بڑائی بتاؤ گی، اللہ سے جوڑنے کی فکر کرو گی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ سنو،
چاہے وہ تعلیم میں آئی ہو، چاہے وہ کھانا کھلانے آئی ہو، چاہے وہ آپ سے دعا کا کہنے آئی ہو، کہ مختلف قسم کی عورتیں آپ سے ٹکرائے گی۔ آپ اس محلے میں جماعت میں آئیے، اب پڑوس میں کوئی عورت ایسی ہے جس کا بچہ بیمار ہے، جس کی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ آپ کے پاس آ کر کہے گی بہن میرے بچے کے لیے دعا کرو بہت بیمار ہے، بہن میری بچی کے لیے دعا کرو اس کا رشتہ ہو جائے۔ بس وہ اپنے مسائل لے کر جب آپ کے سامنے آوے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بٹھاؤ اور اس کو سمجھاؤ بہن کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اللہ خالق ہیں، ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہمارے حاجت روا ہیں، اللہ ہمارے مشکل کشا ہیں، اللہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے ہیں، اللہ ہماری حاجتوں کے پورا کرنے والے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور دیکھو بہن، اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تو بڑی طاقت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ میں پال کے بتایا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کھایا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو پال کے بتایا۔ فرعون کے گھر میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور وہ ریگستان کے اندر ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ماں اور بیٹے، کوئی دوسرا نہیں، اللہ نے اس جنگل بیابان میں ان ماں بیٹوں کی اللہ نے حفاظت کی۔ اللہ تو کتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ آپ کا اور میرا مسئلہ تو اللہ کے سامنے چٹکیوں کے جیسا ہے۔ ایسے کر کے ان کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں، خود بھی دعا کریں۔ میں دعا کرنے منع نہیں کر رہا، آپ کی دعائیں تو نبیوں کی طرح قبول ہوگی۔ ہاں، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے مرد اور عورتوں کی دعائیں تو انبیاء علیہ السلام کی طرح اللہ نے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کے لیے آپ دعا تو کریں، لیکن ساتھ میں ان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے جوڑنے کی فکر کریں۔ اس کو دعوت کہتے ہیں۔ کوئی بیان کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، کوئی تقریر کرنے کا نام دعوت نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بہن کو اللہ سے جوڑو، اور پھر آخر میں اس کو بتاؤ کہ دیکھو کرتے تو اللہ ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے اعمال ہیں۔ ہاں، اللہ نے کچھ اعمال دیے ہیں، اگر ان اعمال کی پابندی ہم کریں گی، ہمارے گھروں میں وہ اعمال ہوں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو برکتوں سے، رحمتوں سے بھر دیں گے، ہمارے گھروں کی پریشانیاں، مصیبتیں دور ہو جائے گی۔ اعمال جس کی زندگی میں ہوتا ہے نا، اللہ اپنی خزانے سے اس کے دلوں میں اطمینان اور سکون بھرتے ہیں۔ جو عورتیں اعمال کی پابند ہوتی ہیں، نماز، ذکر، تلاوت، روزہ، پردہ، تو دیکھو آپ ایسی عورتوں کے پاس دوسری عورتیں جب بیٹھتی ہے نا تو وہ کہتی ہے ہمیں سکون ملتا ہے۔ آپا کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے تو اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا نہیں ہے، وہ اعمال کا نور ہوتا ہے جو دلوں میں اتر کر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہہ رہا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں میں طمانینت آئے گی، تمہارے دلوں میں سکون پیدا ہو۔ یہ جتنی ڈپریشن کی بیماریاں، ٹینشن کی بیماریاں، یہ اللہ کا ذکر نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تو ایک تو دعوت میں خوب اپنے آپ کو لگاؤ، دوسرا میری بہنوں سیکھنا سکھانا، جہاں فارغ وقت ملے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں، کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے انما بعثت معلما، میں تمہارے اندر معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں سکھانے والا ہوں۔ اور صحابہ ہر قدم پر اللہ کے نبی سے سیکھتے تھے، کہ ایک صحابی جن کی عمر تقریباً 70-75 سال ہے، وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہہ رہے اللہ کے نبی مجھے کچھ سکھا دیں، اور اللہ کے نبی اسے ایک دعا سکھا رہے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ فلانے یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر قرضہ اللہ اس کو بھی ادا کر دے گا۔ ایک بوڑھا آ کر دعائیں سیکھ رہا ہے، ایک جوان آ کر دعائیں سیکھ رہا ہے،
اللہ کے نبی اپنے گھروں میں ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ ہیں، اور اس وقت بھی گھروں میں حلقے لگے ہوئے ہیں، اور ہر مستورات اللہ کے نبی سے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہیں، کچھ نہ کچھ سیکھ رہی ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد سے مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی، اور ظہر کے وقت میں اللہ کے نبی آئے واپس تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں، پوچھا صبح میں جس حال میں چھوڑ کر گیا ہوں ابھی تک آپ اسی حال میں ہو؟ تو امی جان کہہ رہی کہ ہاں میں اسی حال میں ہوں، اور اللہ کے نبی ان سے کہہ رہے کہ میں نے تم سے الگ ہونے کے بعد 5 کلمے پڑھے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ 5 کلمے تم سے جدا ہونے کے بعد میں نے پڑھے ہیں، ان 5 کلمے پر مجھے جو نیکیاں ملی ہے صبح سے لے کر ظہر تک جو تم نے تسبیح پڑھی ہے اس کے مقابلے میں ان 5 کلمے کا وزن بھاری ہے۔ بتاؤ گھر میں تعلیم کا حلقہ چل رہا نہیں چل رہا؟ تو دوسرے نمبر پر ہمیں سیکھنے سکھانے میں اپنے آپ کو لگانا، روزانہ ایک دعا، روزانہ ایک حدیث، روزانہ ایک مسئلہ ہم سیکھ رہی ہوں، ہماری زندگیاں سیکھنے سکھانے میں لگے۔ اور تیسری چیز میری بہنوں عبادت ہے، عبادت۔ ہاں حضرت امام صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ جس کا خود کا تعلق اللہ سے نہ جڑا ہو وہ لوگوں کا تعلق اللہ سے کیسے جوڑیں گے؟ آپ بتاؤ، اگر ہم ہی اللہ سے نہیں جڑے ہیں تو ہم دوسروں کو اللہ کی بڑائی کیسے سمجھائیں گے؟ ہم دوسروں کو اللہ کی قدرت کیسے بتائیں گے؟ اس لیے اللہ پاک نے راتوں کا وقت دیا ہے کہ راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے بھیک مانگے، اللہ سے اللہ کا تعلق مانگے، اللہ سے اللہ کا کانٹیکٹ مانگے۔ یہ راتیں سونے کے لیے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ سردیاں شروع ہو گئی، سردیاں ختم ہو رہی، سردیوں کی راتیں لمبی ہیں، کیوں کہ راتوں کو عبادت کریں، راتوں کو تلاوت کریں، راتوں کو دعائیں مانگیں، اور دن چھوٹے چھوٹے ہیں تاکہ روزہ رکھ کر اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اس کے لیے خوب عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، نمازیں اجتماعی طور پر پڑھیں۔ دیکھو یہ بات نظام الدین سے ہے کہ نمازیں اجتماعی پڑھیں، اپنی سہولت سے نہیں، 2 بہنیں 1 بجے پڑھ لیں، 2 بہنیں 2 بجے پڑھ لیں، نہیں، گھر میں ماحول بناوے نماز کا۔ مرد جو پرچے پہ نمازوں کا وقت لکھ کر دیں اسی وقت میں ہماری نمازیں ہوں، جیسے ہمارے مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، ایسے ہمیں بھی وقت پر پڑھنے کی عادت پڑے۔ ہاں، کیونکہ نمازوں کے جتنے وعدے ہیں وہ نماز پڑھنے پر نہیں ہیں، سنو، نماز کا اہتمام کرنے پر ہیں۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام کی عادت ڈالے، دھیان اور اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھیں، صبح شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ پڑھیں، روزانہ کلام پاک کی تلاوت کی عادت ڈالیں۔ 1 گھنٹہ رات کو، کم سے کم 1 گھنٹہ میری بہن ہم ترتیب بنائیں اللہ سے مانگنے کی، دعاؤں کی، ذکر کی، تلاوت کی، تہجد کی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہماری 5 بہنیں ہیں، 5 بہنوں کی ترتیب بن جائے 1 گھنٹے کی۔ 11 بجے سے 12 بجے تک فلاں بہن، 12 بجے سے 1 بجے تک فلاں بہن، 1 بجے سے 2 بجے تک فلاں بہن۔ خود مشورہ کر لیں، 5 بہنیں، 6 بہنیں، اور 1 گھنٹے کی ترتیب رات کو قائم کریں۔ جس مکان میں ہم ٹھہرے ہوں اس مکان میں پوری رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اب بتاؤ، اس وقت ہندوستان میں 1000 کے قریب جماعتیں مستورات کی چل رہی۔ اب اللہ میاں آسمان سے دیکھیں گے تو 1000 مکان میں چراغ چل رہے ہیں، 1000 مکان چمک رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کہیں ان میں جماعتیں رکی ہے مستورات کی۔ تھوڑی سی ترتیب بنانے کی ضرورت ہے۔
تہجد پڑھ لیں، دعا کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، تلاوت کر لیں، 4 کام کرنے 15 منٹ چاروں میں لگا دیں۔ 15 منٹ تہجد پڑھ لیں، 15 منٹ دعا کر لیں، 15 منٹ ذکر کر لیں، 15 منٹ قرآن پڑھ لیں رات کو، 1 گھنٹہ پورا ہو گیا۔ دوسری بہن کو جگا لیں، خود آرام کر لیں۔ دن میں بھی نمازیں پوری پڑھیں، کوشش کریں کھڑے رہ کر نماز پڑھیں، ورنہ عام طور پر عورتوں کو عادت ہوتی ہے پہلی رکعت کھڑے رہ کر پڑھنے کی اور دوسری میں بیٹھ جانے۔ بلا عذر قیام کا چھوڑنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ بلا عذر قیام کو نہیں چھوڑ سکتی آپ، قیام فرض ہے، فرض نماز تو بغیر قیام کے ہوتی نہیں۔ میں اکثر عورتوں کو کہتا ہوں، برا بھی لگتا ہے، کچن میں 3 گھنٹے کھڑے رہنا آسان، اور مصلی پہ 2 منٹ کھڑے رہنے میں پیٹ پیر میں درد ہو جاتا۔ جو عورت مصلی پر 2 منٹ نہیں کھڑی رہ سکتی، وہ کچن میں 2 گھنٹے کھڑے رہ کر کھانا بناتی۔ نہیں، اپنی نمازوں کو جاندار بناؤ، اور نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے لینے والی بنو۔ سنو، یہ نماز صرف نماز نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلا کر سارے خزانے بتائیں، اور ان خزانوں کے بعد چابی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا کہ لو اللہ کے نبی، میرا خزانہ تو آپ دیکھ چکے ہو، اب یہ نماز لے جاؤ۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ میرے خزانے کی چابی ہے، آپ کی امت کو کہنا جب بھی ضرورت پڑے اس نماز کے ذریعے سے میرے خزانے سے فائدہ اٹھا لے۔ اب ایسی نماز ہمیں بنانی ہے، ایسی عبادت ہمیں تیار کرنی ہے کہ جو حقیقی معنوں میں عبادت ہو۔ اور چوتھی چیز میری بہن خدمت ہے، اپنی خدمت خود کریں۔ ہمارے ساتھ سفر میں کوئی معذور ہے یا کوئی بڑی عمر کی مستورات ہیں، اس کی خدمت ہم کریں۔ جس مکان میں ٹھہری ہیں اس مکان والوں کی خدمت ہم کریں۔ جو محلے کی عورتیں آئی ہیں ملنے، ان کی خدمت ہم کریں۔ خادمہ بن کر رہیں، مخدومہ بن کر نہیں۔ جس مکان میں ٹھہرے اس مکان والے پہ بوجھ نہ بنے، اس کے سارے کام ہم کر لیں، جھاڑو ہم مار لیں، پوتا ہم کر لیں، برتن ہم دھو لیں۔ جو کام ہم اپنے گھروں میں کرتی ہیں وہ کریں۔ ارے اس گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں اور وہ پریشان کر رہے ہیں تو تھوڑا ان بچوں کو ہم کھلا لیں، تھوڑا ان بچوں کو ہم سنبھال لیں، تھوڑا ان بچوں کو ہم نہلا دھلا کر تیار کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، لیکن آپ اس گھر والی پر بوجھ نہیں بنو گی۔ اور یہاں زیادہ تر مکانات ہمارے بلند شہر والوں کے ہیں۔ ان مکانات میں ٹھہر کر کم سے کم اتنا کریں کہ ان کے گھروں کی تعلیم شروع ہو جائیں، ان کے گھروں میں اعمال شروع ہو جائیں، ان کے ساتھ اختلاط کریں، اور اس گھر کی کوئی چیز ہم استعمال نہیں کریں گی۔ صاف صاف بات سن لو، نہ اس گھر کا تیل، نہ اس گھر کی کنگھی، نہ اس گھر کا شیمپو، نہ اس گھر کا صابن، نہ اس گھر کا ٹاول۔ ہماری ہر چیز ہمارے پاس خود کی ہوگی۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہر چیز خود کی ہوگی، ورنہ محلے میں مکان میں آپ کو مستورات تو کہے گی بہن صابن بھی پڑا ہے، ٹوال بھی ہے، شیمپو بھی ہے نا۔ اب 4-5 بہنیں گھس گئی نہانے کے لیے تو شیمپو بھی ختم، صابن بھی ختم، تیل بھی ختم۔ لو، تو یہ تو آگے جا کے رکاوٹ ہو گئی۔ اپنا سامان خود کریں، اپنا کھانا خود بنائیں۔ ہم کسی کا کھانا کھانے نہیں آئی، ہم کسی پہ بوجھ بننے نہیں آئی۔ اللہ کا شکر ہے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ہم اپنا پکا کر اپنا کھا لیں۔ بقول مولانا عبدالستار صاحب کے کہ سیدھا سادہ کھانا ہو۔ کیسا کھانا ہو؟ سیدھا سادہ کھانا ہو۔ سالن بن جاوے، روٹیاں باہر سے لے لیں۔ ہاں، مرد باہر سے روٹی خرید لیں، عورتیں جلدی سے 10 آدمی کا سالن بنا لیں۔ گھر میں ایک عورت سالن بناتی ہے، جماعت میں بھی ایک عورت سالن بنائے، باقی 4 اعمال میں رہے۔
مرد باہر سے لا کر روٹی دے دیں گے، آپ تھوڑا سا سالن تپیلی میں نکال کے مردوں کو دے دیں، مرد مسجد میں کھا لیں گے، آپ وہاں کھا لو، ہو گئی ضرورت پوری۔ ایک وقت میں دونوں وقت کا سالن بن سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں وقت کا کھانا بن سکتا ہے۔ تکلفات سے، تصنعات سے ہمارے کو بھی اور ہماری جماعتوں کو بھی پاک رکھیں۔ یہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، ہے نا۔ آپ چونکہ گجرات میں آئے ہیں تو یہاں تھوڑے تکلفات زیادہ ہیں، اچار ہے، پاپڑ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری چیزیں اللہ معاف کرے، لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سادگی یہ ہمارا بہت بڑا شیوا ہے۔ میں کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو سادگی پر تفصیل سے آپ سے مذاکرہ کروں گا انشاءاللہ، اب 4-5 دن یہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کی تھوڑی سی فکر کریں کہ جس گھر میں رہیں اس گھر والے کی معاون اور مددگار بنے، اس گھر والوں کا ساتھی بنے، اس گھر میں ایسا لگے ہی نہیں کہ مہمان آئیں، بلکہ ان کو پہلے سے کہہ دیں کہ جیسے آپ کے گھر میں آپ کی بہن آتی ہے، آپ کے رشتہ دار آتے ہیں، بس ہمیں بھی اپنا رشتہ دار اور اپنی بہن سمجھو، اور گھر کے سارے کام میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ 4 باتیں میری بہنوں یاد رکھیں۔ ایک تو خوب آنے والی بہنوں کو دعوت دیں، دوسرا اپنا زیادہ تر وقت سیکھنے اور سکھانے میں اور صبح شام کی تعلیم میں لگائیں، اور عبادتوں کو مضبوط کریں۔ راتوں کا قیام یہ میری بہنوں داعی کی سب سے بڑی طاقت ہے، سچ کہہ رہا۔ داعی پر تہجد فرض ہے، فرض۔ بغیر راتوں کے قیام کے تمہاری زندگی میں اور تمہارے دین کی دعوت میں ذرا بھی اثر نہیں ہوگا۔ راتوں کا قیام تمہاری دعوتوں کو مؤثر بنائے گا، اور خدمت کے اعتبار سے اپنی خدمت اور اپنے ساتھی کی خدمت ہم خود کریں، کسی سے کوئی سوال نہ کریں، نہ دل کا سوال، نہ زبان کا سوال، ہے نا۔ اور کوئی ہدیہ بھی دے ہمیں جماعت میں تو ہم اپنے محرموں کو پہلے بتائیں۔ ہاں، یہ بھی بات یاد رکھیں، کسی کا ہدیہ قبول کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ چیز چل پڑے گی۔ کسی نے دوپٹہ اڑا دیا، کسی نے ایک جوڑی کپڑے دے دیے، کسی نے بنگڑی پہنا دی، کسی نے کان کی ایئرنگ پہنا دی، ہے نا۔ آئے تھے تو 2 کلو 3 کلو تھا، اور جاتے جاتے 10 کلو کا بیگ ہو گیا۔ ہاں، ایسا ہوا ہے۔ اس لیے ہم تو صاف منع کرتے ہیں، ہم کسی سے کچھ لینے نہیں آئی، ہم تو دینے آئی ہیں۔ ہم آخرت کی فکر دینے آئی، ہم ایمان کی فکر دینے آئی۔ کسی کے مال پر، کسی کی چیز پر ہماری کوئی نظر نہ ہو، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جاتی، کوئی ایسی چیز ہو جاتی، کوئی ایسا ہدیہ ہوتا ہے جس سے محبت بڑھ جاتی، تو ایسے ہدیے کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر اپنے محرموں کو اطلاع ہو۔ ہمارے جماعت کے جو امیر ہیں ان کے مشورے سے یہ کام ہو، بلکہ ہم تو کوشش کریں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہوں، نماز کے برقعے ہیں، تسبیح ہیں، ہے نا، ہاں، کھجور ہے، کچھ ناشتہ ہے، یہ ہم اپنے پاس رکھیں تاکہ آنے والی بہنوں کو ہم کچھ ناشتہ کرا لیں، کھجور کھلا دیں، ہے نا۔ کوئی ایسی موقع محل دیکھ کر ایک برقعہ، نماز کا برقعہ دے دیا، یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے محبت بڑھے گی آپ کی۔ اس علاقے میں آپ کو پورے 40 دن کام کرنا ہے، اتنے مکانات ہیں الحمدللہ یہاں پر، 3 جماعتیں پورا چلا کر کے گئی مسجد میں، اور بہت اچھا کام ہوا۔ اور ماشاءاللہ کل صبح میں 3 دن کی مستورات کی نقد جماعت بنی، 4 جوڑے تیار ہیں، اگلی جمعہ سے پھر انشاءاللہ ہم ایک جماعت اور کر لیں۔ جب تک ان عورتوں کا خروج نہیں ہوگا، ان عورتوں کو اللہ کے دین کی محنت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آپ کتنا بھی ان کو تعلیم میں بٹھا لو، ان کو دعوت سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک یہ اللہ کے راستے میں پھریں گی نہیں۔ اس کے لیے ان کو سمجھا بجھا کر ان کی تشکیلیں بھی کریں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان